لہذا مومن سے گزارش ہے کہ وہ مجلس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ چند نظر سماعت فرمائیے سعود و سلام کے، اس لیے کہ مصاحب کا سلسلہ شروع ہے۔ سماعت فرمائیے۔ پیام عزم میں حسینی سنا گئی زینب، پیام عزم حسینی سنا گئی زینب، دیار شام کو آخر رلا گئی زینب۔ اور ایسے ہی بطور خاص سماعت فرمائیے۔ زباں کھلی تو کوفے سے ساری دنیا کو زباں کھلی تو کوفے سے ساری دنیا کو علی کے لہجے میں سب کچھ سنا گئی زینب، پیام عزم حسینی سنا گئی زینب، یزید دیکھ لے سامنے زہرا کا اثر، یزید دیکھ لے سامنے زہرا کا اثر، جہاں سے تیرا نشاں تک مٹا گئی زینب، علی کے لہجے میں سب کچھ سنا گئی زینب۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی
سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان، فیکم تمہارے درمیان، کسفینۃ نوح نوح کی کشتی کی طرح ہے. یعنی اور پھر آگے کی روایت من رکبہا، جو اس میں سوار ہوگا نجا، وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے چھوڑ دیا فغرق، بس وہ غرق ہو جائے گا، وہ ہوا گمراہ ہو جائے گا. اب ایک آدمی کی طرف منہ کر کے بتانا بہت بات کرنا پڑے گی کہ کوئی یہ تو ایرانی اسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ بڑا ضعیف لوگ ہیں، لیکن یہ وہ فرش ہے جہاں پہ ذوف نہیں چلتا. کربلا والے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. جانے گرامی، یہ بڑی آہستہ سے میں نے کہہ دیا، حقیقت یہی ہے. آپ کربلا کی تاریخ دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی بوڑھا نہیں دکھائی دے گا. یعنی لگتا ہے شکل سے بوڑھا، لیکن جب حملہ کرتا ہے تو جوان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو بہرحال یہ امام حسین کی دین ہے کہ یہاں پر حوصلہ ہوتا ہے اور یہاں پہ کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹیٹی معیار نہیں ہے. یعنی لوگ زیادہ ہونا چاہیے، یہ مجلس کے لیے معیار نہیں ہے. جتنے بھی ہو وہ کوالٹی والے ہوں، ان کے اندر محبت حسین کی ہو، ورنہ بھیڑ بھاڑ تو قرآن بھی پسند نہیں کرتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اگر زیادہ ہونا کامیابی کی علامت ہے تو قرآن کبھی نہیں کہتا کہ اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ بے عقل ہیں، اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یعنی ہمیشہ کم لوگ ہی عقل مند کہلائے اور کم لوگ ہی زیادہ کے اوپر وہ غلبہ کرتے ہیں، یعنی اکثریت پہ غالب آتے ہیں. عزیزان گرامی، تو رسول اکرم نے کہا کہ دیکھو میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان سفینہ نوح کی طرح ہے. عزیزان گرامی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو آخری رسول ہے، اور جس کے بارے میں خدا نے یعنی اتنی محبت بھرے محبت آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں. کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی محبت انتہا پہ پہنچ گئی تو کہا ذرا کم عبادت کیا کرو، زیادہ عبادت کر لیتے ہو. یعنی چونکہ پیر پہ ورم آ جاتا تو محبت کا تقاضا یہ تھا. وہ رسول کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا، اگر تم چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میرے اہل بیت کے ساتھ میں رہنا. چونکہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. جس طریقے سے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے صرف وہی نجات پا سکے، اور جنہوں نے کشتی کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گئے، پانی انہیں نگل گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جانے گرام میں جلدی جلدی میں بات کیوں کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے؟ کبھی آپ نے سوچا خالی ایک جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نجات دینے والے جیسے کشتی نجات دے رہی تھی،
لیکن اور بھی شباہت اہل بیت میں پائی جاتی ہے جو کشتی میں پائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیے گا، پھر میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں کہ جناب نوح کا دور ہے، خدا کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے جناب نوح کو وحی کر دیا، کیا ہے أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کیا کرے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیا کرے کشتی بنائے، اور ہمارے کہے کے مطابق، ہماری وحی کے مطابق کیا کرے کشتی بنائے۔ عزیزان گرامی، کون پیغمبر ہے جس کی عمر 2500 سال تقریباً عمر ہے اور 950 سال تبلیغ کر چکا ہے؟ 950 سال میں کچھ لوگ ہاتھ میں آئے، اکثر گمراہ ہو گئے، اور ظلم اتنا کہ جب وہ تبلیغ کرتے تھے اتنے مارے جاتے تھے، اتنے پتھر اس پہ مارے جاتے تھے، پتھروں سے ٹھک جاتے تھے، اور آ کر جبرائیل پتھروں کو ہٹاتے تھے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد پھر وہ شفا یابی ہوتی تھی، اس کے بعد پھر مار کھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جو تاریخ میں ہے کہ 300 سال تک چلا۔ یہاں اگر 2 دن کوئی برا بھلا کہے تو میں مسجد چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، تو اتنی تکلیف 300 سال تک وہ تانا، وہ طنز اور اس طریقے سے برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ تو ایک بات یہ شباہت کیوں دی؟ کہنا کا یہ مقصد تھا، خدا نے کہا کہ دیکھو اے نوح، تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، یعنی جو کشتی تیار ہو رہی ہے وہ خدا کی نگرانی میں تیار ہو رہی ہے۔ بالکل اہل بیت بھی اس طریقے سے منسوب کیے جا رہے ہیں، خدا کی نگرانی میں منسوب کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ غدیر کا میدان ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو۔ باقاعدہ رسول نے کہا کہ دیکھو یہ علی میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا بھائی ہے۔ یہ رسول اپنی طرف سے خدا کی نگرانی میں کہہ رہے ہیں، کہ اسی بنا پہ کہا کہ دیکھو میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جس طرح کشتی نوح بنائی گئی خدا کی آنکھوں کے سامنے، خدا کی قدرت کی نگرانی میں، کہ ایسے ہی میرے علی کو منسوب کیا گیا ہے خدا کی نگرانی میں۔ ایک شباہت یہ ہو گئی عزیزان گرامی، ہے نہیں ہے بھائی کشتی کا بے آیوننا میرے سامنے بناؤ، اور ادھر اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، تو اہل بیت کی جو تنصیب ہو رہی ہے، اہل بیت کو بھی چنا جا رہا ہے۔ اسی بنا پر جب حارث بن نعمان فہری نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ علی کو آپ نے اپنی طرف سے منسوب کیا ہے یا خدا کے حکم سے منسوب کیا ہے؟ یعنی کیا ہوا؟ اگر آپ نے اپنی طرف سے منسوب کیا ہے تو خدا آپ پہ عذاب نازل کر دے، اور اگر خدا کی طرف سے منسوب ہوئے ہیں تو خدا مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ عزیزان گرامی، ہوا کیا؟ چونکہ علی کا دشمن کا پتھر آیا، کیونکہ خدا کی نگرانی میں علی خلیفہ بن رہے تھے۔ عزیزان گرامی، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہاں نوح سے کہا کشتی بناؤ بے آیوننا، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ، جیسے کشتی بنائی یعنی خدا دیکھ رہا ہے، وہ وہی نا میری وحی کے مطابق، یعنی نوح کے ساتھ فرشتے بھی لگے ہوئے تھے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے جس طریقے سے کام ہو، ورنہ تو نوح تو کشتی بنانا نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بناتا ہے وہ خدا بناتا ہے، بندہ نہیں بنا سکتا۔ اسی بنا پر رسول نے کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جیسے کشتی خدا کی نگرانی میں بنائی گئی ویسے ہی اہل بیت کو منتخب کیا گیا خدا کی نگرانی میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان کرام، دوسری جو شباہت ہے کہ کتنے لوگ ایمان لے آئے؟ بہت کم لوگ ایمان لے آئے۔ جناب نوح تبلیغ کرتے رہے، لیکن آئے کتنے؟ کشتی میں سوار کتنے ہوئے؟ بہت معمولی لوگ۔ اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ ایک شباہت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ کیسے مشابہ ہے۔ آپ نے صرف نجات کا پہلو دیکھا ہے کہ بچانے والے ہیں، یہ منسوب ہوئے ایک شباہت خدا کی نگرانی میں منسوب ہوئے جیسے کشتی بنائی گئی۔ دوسری شباہت ایمان بہت کم لوگ لے آئے۔ کتنے لوگ لے آئے؟ 80 لوگ یا اس سے بھی کم۔ عزیزان گرامی، اتنی لمبی تبلیغ کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کتنے لوگ ایمان لے آئے؟ زیادہ سے زیادہ 80 لوگ۔ اکثریت گمراہ ہو گئی۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔
تو ہمارے یہاں کوالٹی چاہیے، چاہے وہ کوئی میدان ہو، کربلا کا میدان ہو، دیکھیے 72 تھے، وہاں 30 لاکھ تھے مثلا، لیکن کامیاب کون ہوئے؟ کم لوگ کامیاب ہوئے۔ تو یہ ذکر کبھی لوگوں کا محتاج نہیں ہے، لوگ اس ذکر کے محتاج ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو پہلی شبہات یہ کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جیسے کشتی خدا کی نگرانی میں بنائی جا رہی ہے، اس کے کہنے کے مطابق بنائی جا رہی ہے، بے آیوننا یعنی آنکھوں کے سامنے بنائی جا رہی ہے، وہ وحی نا اور اس کی کہے پہ بنائی جا رہی ہے، اس کے وحی کے مطابق بنائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ وحی کیا جا رہا ہے جو وحی کہہ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، نوح جو کشتی بنا رہے تھے وہ تو بعض روایتوں میں جانتے نہیں تھے کشتی بنانا، وہ تو فرشتوں نے آگے کھجور پیش کیا کہ کھجور کھاؤ، کھجور کھانے کے بعد گٹلیاں پھینک دو، گٹلیوں کو کاشت کر دو، بو دو، گٹلیاں بو دی گئی، اور اس کے بعد اس میں درخت نکل آئے۔ اب جو درخت نکل آئے، جو نبی کو ماننے والے تھے وہ کھجور لے کر آئے، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، آپ جو کہہ رہے تھے کہ عذاب آئے گا، اب وہ عذاب کب آئے گا؟ بس ہم لوگ ہی کچھ بچے ہیں۔ یعنی جب گٹلی ڈالی گئی تو کچھ لوگ تھے، جب گٹلی کا درخت تیار ہوا تو 1/3 غائب ہو گئے تھے، 1/3 غائب ہو گئے تھے، وہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو آتے جو کچھ چند لوگ بچے کہ اگر ایسی ہی دیر ہوتی رہی تو ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں، سب وہیں چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، جب وہ کہانی گاڑا گیا، اس کو گٹلی کو ڈالا گیا، اب وہ تنا ہوا درخت بن رہا تھا، تو کیا ہوا؟ کہا کہ جناب ایک دوسری شبات، معاف کیجیے گا، دوسری شبات کیا ہوا؟ کہا کہ بہت کم لوگ ایمان لے آئے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے ساتھ بھی تو یہی گھٹنا گھٹی۔ رسول فرما رہے یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا وزیر ہے، لیکن آج بھی اکثریت علی کو جانشین نہیں مانتی۔ یہ سمجھ گئے عزیزان گرامی، بڑی باریک بات کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے کا اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ آئے جو بیعت کرنے کے بعد بھی مرتد ہو گئے، آنے کے بعد مبارک بات پیش کی تب بھی منافقت اختیار کر گئے۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ تو یہ صرف نجات کا پہلو نہیں ہے، خدا کی نگرانی میں نبی جانشین بنا رہا ہے، جیسے خدا کی نگرانی میں نوح کشتی بنا رہا ہے۔ ایمان بہت کم لوگ لے کر آئے، ایسے ہی آج اہل بیت کا معاملہ ہے کہ اہل بیت کو کم جاننے والے ملتے ہیں اور دوسرے افراد کو جاننے والے زیادہ ملتے ہیں۔ تیسرا کیا، جب نوح کشتی بنانے لگے، دور دور تک نہ سمندر ہے نہ دریا ہے تو بہت دور ہے۔ اب وہ کشتی یعنی کھجور بویا گیا، بونے کے بعد درخت بنا، درخت کے بعد اس کے لکڑی بنائی گئی، لکڑی سے اب کشتی بنائی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا۔ اب جب نوح کشتی بنا رہے ہیں تو وہاں سے جو گزر رہے ہیں زمیندار یا پردھان، کام ہے دیکھو دماغ خراب ہو گیا۔ پہلے تو یہ کسان تھے، کھجور بو رہے تھے، فلاح تھے، اب دیکھو نجار ہو گئے، اب دیکھو یہ نجار ہو گئے، یعنی بڑھئی ہو گئے۔ پہلے اپنے کو نبی کہہ رہے تھے، کہ اس کے بعد کسان بن گئے۔ اب کسان بننے کے بعد یہ دیکھو تانا دیکھ رہے ہیں آپ، کہ اپنے کو نبی کہتا ہے، بعد میں دیکھو کسانی کرنے لگا، اب دیکھو بڑھئی والا کام کرنے لگا۔ عزیزان گرامی، اب جب کشتی بننے لگی، اب دیکھا شکل اس کی تو کشتی بن رہی ہے، کہا دیکھو میاں یہ آدمی کی بات کا کوئی درا نہیں ہے، کبھی کسان بن جاتا ہے، کبھی کسان بن جاتا ہے، کبھی فلاح یعنی بڑھئی بن جاتا ہے، اب ملاح بن گیا، جبکہ دور دور تک کہیں پانی کا تصور نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یعنی ظاہر سی بات، ابھی گرمی میں کوئی جو ہے کشتی بنانے لگے گا، دور تک یہاں صحرا ہے، سمندر ہے نہیں، دریا ہے نہیں، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو کسان ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نجار ہو گیا، اب ملاح ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یعنی مذاق اڑانے لگے
کہا دیکھو یہ نبی وبی نہیں ہے، اس کی بات میں تضاد پایا جاتا ہے، جو کام کرتا ہے اس پہ اس کا کام پکا نہیں ہے، کبھی کسان ہوتا ہے، کبھی یہ بنتا ہے، کبھی یہ۔ عزیزان گرامی تو ایسے ہی اہل بیت کے ساتھ بھی ہوا، جب منسوب کیا گیا تو بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے۔ اگر وہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں، اگر یہ مذاق اڑا نہیں تو کیا ہے کہ حارث آ کر سوال کر رہا ہے اے نبی یہ تم نے بنایا یا خدا نے بنایا ہے؟ عزیزان گرامی تو کتنی شباہتیں ہو گئی، 3 شباہتیں کم سے کم ہو گئی۔ کہ ایک شباہت نہیں ہے کہ صرف کشتی میں لوگوں نے لوگوں کو بچایا ہے، بلکہ یہ کشتی خدا کی طرف سے بنائی گئی ہے، یہ کشتی خدا کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اس کشتی پہ ایمان کم لوگ لے جاتے ہیں اور بنانے میں ان کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے۔ اسی بنا اہل بیت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اہل بیت کو خدا نے چنا ہے، اہل بیت پہ ایمان کم لوگ لے کر آئے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ ایک دم نیا مطلب آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ رسول نے کہا کہ دیکھو میرے اہل بیت کی مثال کیا ہے، سفینہ نوح کی طرح ہے۔ خالی آپ یہ مت سوچو بیٹھ گیا پار ہو گیا، من رکھے وہاں اور نجا، رسول نے کہا کہ بیٹھا پار ہوگا، نہیں، اور بھی شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی اب سوچئے، اب کشتی بنا دی گئی، پانی وحی کے مطابق کشتی بنائی گئی، اب کشتی لوگ دیکھ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے، کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تقریباً 50 سال کا عرصہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی اب سوچئے، اب جو ساتھ میں جو پلٹ گئے تھے کہا کہ دیکھو عذاب آئے گا، تو میں یہ اب 2 دن میں نہیں آیا، بھائی جھوٹ بول رہے ابھی تک آیا نہیں، تو کافی دن میں کافی لوگ ہٹ گئے۔ اب جب یہ کشتی بن گئی، جب یہ اچھا وہ اپنے وحی کے مطابق کام چالو ہے، عزیزان گرامی کشتی بن گئی، اور کشتی بننے کے بعد جو مومنین تھے وہ قریب تھے، ایک بڑھیا بھی وہاں موجود تھی۔ عزیزان گرامی ہم میں 14 شباہت کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑھیا بھی موجود تھی۔ موجود ہونے کے بعد آتی ہے نبی اللہ کا جب عذاب آئے گا تو ہم کو بھی ساتھ لے لیجئے گا۔ یا 14 امام کہتا ہے بڑھیا نے کہا کہ ہم کو بھی ساتھ میں لے لیجئے گا، کہا ٹھیک ہے، نبی کا وعدہ ہے جب سیلاب آئے گا، جب کیا نام ہے طوفان آئے گا تو تم کو بھی ساتھ میں لے لیا جائے گا۔ عزیزان گرامی تو کیا ہوا، اب جو کشتی بنی، گھر والے ہی جب اعتقاد نہیں رکھتے تھے تو دوسرے کیا رکھتے؟ جب گھر والوں کا سپورٹ نہ ہو تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی یہاں کشتی بنا رہے، گھر والوں کا ایوانی کا دماغ چل گیا ہے، یہ گرمی میں یہ دور دور تک ندی سمندر نہیں ہے، یہ آدمی کشتی بنا رہا ہے۔ عزیزان گرامی مگر باہر والوں کو بات پہ یقین ہے، جن کے دل میں نور ایمان پہنچ گیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ضرور، آج نہیں 10 سال بعد ہوگا۔ عزیزان گرامی جو ایمان والے مومنین جب بشارت دیتے ہیں یا جب وہ ڈراتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے آقا خامنہئی نے سیریا کے لیے کہا تھا کہ بہت دن دور نہیں ہے کہ تمہارے یہاں خود خلفشار ہوگا، آج وہ دیکھا جا رہا ہے، ابھی بہت دن عرصہ نہیں گیا، اب یہاں پہ یہ معاملہ عزیزان گرامی۔ تو یہ کشتی یہ بڑھیا نے کہا کہ آپ جو ہے ہم کو ساتھ میں لے لیجئے گا۔ اچھا چونکہ اتنی تکلیف اٹھائی تھی جناب نوح نے، میں نے کہا کہ 1 دن کی بات نہیں تھی، 300 سال تک لوگ اذیتیں دیتے، آپ 5 دن ہو جائے تو میں نے جملہ کہا میں بھاگ جاؤں مسجد چھوڑ کر، چھوڑو ہو گئی تبلیغ وغیرہ، ہم سے کیا کرنا ہے، جائے جہنم میں، ہے نہیں بھائی، اپنی جان بچاؤ نکل جاؤ۔ لیکن نوح ہے، پیغمبر خدا ہے، اتنی تکلیف کے باوجود جب دل بھر گیا، میں بھی بڑھیا کا واقعہ مکمل کرتا ہوں، کہا جب دل بھر گیا تو کہا اے میرے پروردگار اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، کہا روئے زمین میں اس میں کوئی ایک بھی باقی نہ رہے، کہا ان کو ختم کر دیں، ان کا کام تمام کر دیں۔ جب پہلی مرتبہ موڈ خراب ہوا ہوگا جناب نوح کا، کہا کہ ان کا کام تمام کر دیں، سننے والا نہیں، سدھرتے نہیں، مردود جو ہے خالی مارتی پٹائی کرتے ہیں میری، اور ان کا کام تمام کر دیں۔ وہ فرشتے آئے جو 7ویں آسمان پہ تھے، آنے کے بعد کچھ بات کی، کہا کہ 300 سال تک، اور کہیں 300 سال 600 سال کے بعد تقریباً آیا ہوگا، کہا 300 سال اور۔ عزیزان گرامی پھر تبلیغ کی، پھر وہی حال۔ آپ سوچئے
یہ خدا کتنی محبت کرتا ہے بندوں سے. وہ نافرمان بندے ہیں مگر ہے تو خدا کے بندے. جناب نوح کا منہ خراب ہوا, بہت ساری لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جناب نوح سے خدا نے کہا اے موسیٰ مٹی کے برتن بناؤ, مٹی کے برتن بناؤ. اب وہ مٹی گون کے بنا رہے, وہ مٹکا جو بھی بنایا ہوگا وہ خوب سارا بنا دیا گیا. اب جو موسیٰ سے کہا اب جو نوح سے کہا کہ نوح مٹی کے برتن بنا چکے, اب جتنا بنایا ہے سب توڑ دو. یعنی ابھی بنا کے فارغ ہوئے تھے, اب وہ کتنے دنوں میں بنائے وہ جناب نوح جانتے ہیں. وہ خدا بنوا رہا ہے, نوح بنا رہے ہیں. جب مٹی کا برتن آسان نہیں ہے بنانا, اب بنا کے جب وہ مال لگ گیا, اب جیسے ہی تیار ہو گیا کہا اے نوح اب ان کو توڑ دو. کہا اے میرے پروردگار ابھی تو بنایا ہے, اپنی زبان ابھی تو پسینہ میں نہیں سوکھا, بڑی محنت سے بنایا ہے. کہا اے نوح جب تم اپنے بے جان برتنوں کو نہیں توڑ سکتے تو میں ان انسانوں پہ کیسے عذاب نازل کروں, اس میں میری روح ڈال دی گئی ہے. ایزانے کے نام بھی پھر اس کے بعد 300 سال معاملہ چلا ہوگا اور پھر موڈ خراب ہو گیا. نے کہا کہ وہ آ ہی جائے. اب جو لوگ ساتھ میں تھے آہستہ آہستہ آج لوگ میں ٹھیک نہیں چل رہا ہے یا کسی نے اس میں انجینئرنگ کی ہے ایزانے کے نام, تو کہا کہ جو ہے وہ آدھے بچے وہ بھی ختم ہو جائیں, کچھ کریے. کب تک چلے گا فاصلہ؟ کہا نہیں بس فرج قریب ہے. عزیزان گرامی تو بہرحال وہ عذاب کا معاملہ تھا. بڑھیا نے کہا تھا, امام کہتے ہیں کہ بڑھیا آئی تھی, آنے کے بعد کہا تھا میں نے چھوڑا بڑھیا کے پاس. کہا آنے کے بعد کیا کہا تھا کہ جب آئے گا تو مجھے بتا دیجیے گا. اور جناب نوح جو ہے خدا نے بھلا دیا, ورنہ تو نبی بھولتا تھوڑی ہے, نبی بھولتا نہیں ہے, خدا چاہے تو بھلا سکتا ہے. تو یاد نہیں آیا, آ گیا طوفان آ گیا حضور, ہے نہیں. اب سب سوار گنگے پہ ذہن میں نہیں. جب طوفان ختم ہو گیا, اس کے بعد جب طوفان ختم ہوا دور گئے دیکھا تو ایک چراغ جل رہا ہے, ایک جھوپڑی ہے باقی ہے. اب جب قریب گئے کہا یا نبی اللہ کیا وقت آ گیا؟ یعنی گرامی یہاں طوفان یعنی جو بعض تاریخ میں ہے کہ اتنا خطرناک طوفان تھا کہ جبرائیل کو خانہ کعبہ کو 7ویں چوتھے آسمان پہ جانا پڑا. یعنی کہ کعبہ نہ ڈوبے, اللہ کا گھر ہے, وہ جبرائیل لے کر چلے گئے. اور کیوں ڈوبتا عزیزان گرامی کی اس میں مولود کعبہ کو آنا تھا. علی تو ہمیشہ بالا ہے نا, علی کا مرتبہ بلند ہے, نام ہی اس کا علی ہے جس کا معنی بلندی ہے, تو کیسے ڈوبتا. تو یہ جب پہنچے دیکھا میں جھوپڑی ہے, ابھی تو سب ختم ہو گیا ہوگا. ظاہر سی بات اتنا خطرناک طوفان ہے, کچھ نہیں بچا. جو لوگ کشتی میں ہے وہی لوگ بچے جناب. اب جب دیکھا تو وہ بیٹھی ہوئی ہے, چراغ جل رہا ہے. کہا یا نبی اللہ کیا وقت آ گیا طوفان کا؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ نوح مسکرایا کہ نہیں, طوفان کا وقت ختم ہو گیا, طوفان کا وقت ختم ہو گیا. کیا مطلب؟ کیا تم کو احساس نہیں ہوا؟ کیا تم کو پتا نہیں چلا؟ یہ چوتھے امام سے ہے, کیا تم کو پتا نہیں چلا؟ کہا کہ نہیں, ہلکا پھلکا فوار آئی تھی, ہلکا پھلکا بادل گرج رہا تھا. میں نے کہا شاید ابھی والا طوفان نہیں آیا ہوگا. عزیزان گرامی تو امام کہتے ہیں کہ کس طریقے وہ بڑھیا بچ گئی. کا بڑھیا اس لیے بچ گئی کیونکہ اس سے نبی نے وعدہ کیا تھا, اس کے دل میں نبی کی محبت تھی, اس لیے بچ گئی کہ نبی وعدہ نبی نے کیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے نبی ہے, خدا کی طرف سے نبی ہوتا ہے. اب خدا پہ یہ لازم ہے کہ نبی کے وعدے کو پورا کرے. عزیزان نبی کے وعدے کو پورا کرے. بھائی نبی نے وعدہ کیا تھا, امام کہتے ہیں اب یاد رکھیے گا, جس سے رسول نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. اگر نوح وعدہ کر لے تو خدا اسے ڈباتا نہیں ہے. عزیزان گرامی کیوں ایسا ہوا؟ کہ چونکہ نوح کی محبت اس کے دل میں تھی. میرا امام کہتا ہے کہ ایسے ہی ہمارے چاہنے والے قیامت کے روز ہوں گے, ارے عذاب آئے گا مگر انہیں پتہ نہیں چلے گا.
یعنی جب فخر نوح کی محبت دل میں آ جائے اب طوفان کیا، اب وہ خدا کا عذاب محشر کیوں نہ ہوگا، تو ہماری مثال اسی بڑھیا کی طرح کہ ہوا کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، سیدھے جنت کی طرف صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ کوئی یہ امام چوتھے امام کہتے ہیں کہا کہ چونکہ ہماری محبت جب نوح کی محبت کا یہ عالم ہے کہ بڑھیا کو پتہ ہی نہیں چلا عذاب آ کے چلا گیا، اب جو فخر نوح کی محبت ہو کہ ہماری محبت کا ایسے ہی محشر کے دن ایسے ہی ہوگی کہ عذاب تو ہوگا انہیں معلوم نہیں پڑے گا۔ عزیزان کرام دوسری بات کہ جب کشتی بن گئی طوفان شروع ہو گیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کچھ لوگ ساتھ میں رہے، یعنی گھر کا اعتماد ختم ہو جائے تو آدمی خود بیچارہ اپنی زبان میں بیگانہ ہو جاتا ہے، جب گھر میں کوئی ویلیو نہ ہو تو باہر کیا ویلیو ہوگی۔ اب جب نکل گئی کشتی اور وقت مقرر آ گیا، قرآن کہتا ہے وہ فارت تنور کا تنور سے پانی نکلنے لگا۔ عجیب دیکھیے عزیزان گرامی، تنور کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے۔ اب خدا جب پانی نکالنا چاہتا ہے، جب خدا عذاب دینا چاہتا ہے، جب میں نے کہا نا کہ جب خدا کسی کو مارنا چاہتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جسے بچانا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آگ جلائی جاتی ہے، پانی کا تصور نہیں ہوتا، پانی وہاں سے پھوٹا، تنور سے پانی پھوٹا جہاں سے پانی کا تصور نہیں ہے۔ خدا نے پہلے نشانی پیش کر دی، ہم جو چاہیں تو وہ ہوتا ہے، ہم کن کہتے ہیں فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی اب جب پانی بڑھنے لگا طوفان آ گیا، جناب نوح پریشان، بھائی اولاد کی محبت سب سے بڑی محبت ہوتی ہے، یا بنیا اے میرے لال ارکم معنا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ اب سوچئے کہ بیٹا ہی قبول نہیں کر رہا ہے اور بیٹے ساتھ میں ہے، مگر یہ بگڑے رہے، نکل گیا گڑبڑ۔ خاندان میں ایک آدھ آدمی گڑبڑ نکل ہی جاتا ہے، سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی ساتھ میں سے جائے گا تو گڑبڑ چلے جاتا، کہیے گڑبڑ کا ایسا نہیں، سگا بیٹا ہے، جناب نوح کا بیٹا ہے، محبت کا 10 مرتبہ کا اے میرے لال ارکم معنا، آ جا میرے ساتھ سوار ہو جا، آج کچھ کوئی بچے اچے گا نہیں۔ کہا اس نے کہا صحابی، کہا میں پناہ لے لوں گا۔ کہاں پر پناہ لے لوں گا؟ کہاں پہ؟ پہاڑ پر، یا سمجھنی وہ مجھے بچا لے گی، میں اتنی اونچائی پہ چلا جاؤں گا کہ مجھے وہ اونچائی مجھے بچا لے گی، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نبی خدا کہہ رہا ہے کہ آج کوئی بچے گا نہیں، پانی اسے غرق کر دے گا، اور یہ بیچارہ کہتا ہے کہ نہیں میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا۔ عزیزان گرامی بس وہ جملہ کہنے دیجئے کہ آج کا مسلمان عبرت نہیں لیتا، آج کا مسلمان سیکھتا نہیں ہے کہ میاں جب وہ بیٹا ہو کر پہاڑ پہ بھاگا تو پہاڑ نہ بچا سکا۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ نوح کے زمانے کی تاریخ ہے، مگر یہ امت مسلمہ کو کیا ہوا؟ عبرت نہیں لیتی کہ وہ بیٹا تھا، پہاڑ پہ بھاگا تو تب بھی پانی نے ڈبا دیا، نبی کا بیٹا تھا، حال یہ ہوا کہ پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ جب بیٹے کا یہ معاملہ ہے تو جو نبی کے صحابی اگر پہاڑ پہ بھاگے، عبرت تاریخ بیٹا تھا، جوز تھا، جب اس کا یہ حال ہوا کہ وہ غرق ہو گیا، یہ تو اصلا جوز نہیں ہے، ساتھی ہے، جب یہ بھاگے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ انہیں کون بچائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی تو کہا میرے اہل بیت کی مثال کیا سفینہ نوح کی، کہا ایسے ہی جو لوگ سوار ہو گئے وہی بچیں گے، ایسے جو ہماری محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہی بچے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جانے گئے، میں نے کہا کہ مذاق
جبکہ نہیں معلوم تھا، ان کو معلوم تھا، بعض تو جان کر، بعض جو ہے انجانے میں کیا مولا کائنات کے سامنے آتے تھے۔ اور کبھی کبھی رسول اکرم فضیلت بیان، رسول تو سب جانتے تھے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دیکھو روئے زمین پر یا آسمان میں اگر کوئی بلند ترین ہے تو میرے اہل بیت ہے۔ آج ان کے ساتھ کشتی ہے یہ، اور نجات کی کشتی ہے، جو ان سے مل جائے گا عزیزان گرامی، تو یہ اس طریقے کی چیزیں ہیں۔ اور باقاعدہ بعض جگہ خود مولا نے اپنے علم کا اظہار کیا، کہا مجھے معمولی مت سمجھو، نہیں کہا نام مثلکم، کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہا اچھا ہماری طرح تو کوئی بات نہیں، تم وہ ان کی طرح ہے لیکن کیا تم ان کی طرح ہو؟ ایسی بہت جگہوں پر چونکہ بچوں نے یہ پروگرام کیا عزیزان گرامی، تو بس ایک ان کے اعتبار سے مولا کائنات کا جو یعنی کشتی ہے نجات، وہ ہر چیز کا یعنی وہ زمین کے راستے سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں، اہل بیت ہے، ان کے صدقے میں کائنات بنائی گئی۔ باقاعدہ جو بیان ہے تو بچوں کو یہ واقعہ یاد ہو جائے کہ کس طریقے سے مولا کائنات سب کچھ جانتے ہیں، لیکن بتانا یہ ہے کہ دیکھو میں اور ہوں، تم اور ہو، تمہارا مرتبہ الگ ہے، میرا مرتبہ الگ ہے۔ عمار یاسر ہے اور حذیفہ میرے خیال ساتھ میں ہے، اور ایک نصیر، جس نصیری کہتے ہیں آپ، کہتے ہیں نصیر رضی اللہ، جو کتاب سے نقل کر رہا ہوں میں، کا وہ تھے، کا تینوں آدمی پہنچے جنگ کے بعد کسی معاملے گزر رہے تھے، تو جب پہنچے تو یہ دل میں نصیر جو ہے یہ خیال کر رہا ہے کہ اگر فرات کے قریب کوئی قریب گھاٹ ہوتا تو ہم آسانی سے دریا پار کر لیتے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے اہل بیت کی بھئی ہر جگہ نجات دینے والے، یعنی جہاں جہاں آدمی پھنسا، جہاں مسلمان پھنسا وہاں اہل بیت نے مسلمانوں کو بچایا، جہاں جہاں اسلام پھنسا وہاں اہل بیت نے اسلام کو بچایا، یعنی اسلام کو بچانے والے اہل بیت، مسلمانوں کو بچانے والے اہل بیت۔ ایسا نہیں مجھے قریب پہنچ کہا دریا کیسے، کہاں سے نزدیک ملے تو وہاں سے پار کیا جائے۔ کہا نصیر سے کہا کہ جا کر نام لو کسی کا، کہا کس کا نام دے، کہا کہ جا کر جمجمہ کا نام لو، یعنی ایک نام ہے، کہا کہ کہو کہ جمجمہ، یہ یہاں پہ قریب گھاٹ کون جہاں سے اچھے طریقے سے پار ہوا جائے۔ ایوان گرامی اس میں سے آواز ہے کہ کس جمجمے کی بات کرتا ہے، یہاں تو ہزاروں لاکھوں جمجمے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کوكب دری میں صاحب کوكب دری فرماتے ہیں، کہا کہ نصیر یہ سوچ رہا تھا، نصیری پیدا کہاں سے ہوئے یہی سے معلوم ہو جائے گا، کہا نصیر یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے کوئی قریب گھاٹ ہو تو ہم پار ہو جائے۔ علی تو علم لدنی کا حامل ہے، وہ تو خیالات کو جانتا ہے، کہا جا کر پتہ کرو، کہا کس کا نام لوں، کہا جمجمے کا نام لو، کہا جمجمے یہ بتا، کہا کس جمجمے کی بات کرتے ہو، یہاں تو ہزاروں لاکھوں جمجمے ہیں، یہاں پہ لیٹے ہوئے پتہ نہیں کب سے لیٹے ہوئے ہیں نہیں معلوم۔ کہا کہ یا علی، وہ کہتا وہاں تو بہت جمجمے ہیں، کہا کہو جمجمہ ابن قرقرہ، یعنی پرانے نام ہیں سب، ان کب کے نام ہوں گے نہیں معلوم۔ صاحب کوكب دری لکھتے ہیں، کہا جب اس نے یہ بچوں کے لیے نقل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے علی کا علم، یہ نصیر ساتھ میں ہے اور عمار یاسر ساتھ میں ہے، فرات کے قریب ہے، علی سے پوچھ رہے کہ پوچھو کون جمجمہ، کہا جمجمہ ابن قرقرہ۔ کہا وہ پھر نکلا، کہا یہاں تو ہزاروں لاکھوں جمجمہ، اس کے آگے کی بات کر عزیزان گرامی۔ کہا اس کے بعد کہا کہ پھر کہا جمجمہ ابن قرقرہ ابن مرمرہ، یہ لطیفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیے یہ نصیر ہے، جا کر کہا اس شجرہ بیان کیا، فلاں ابن فلاں جمجمہ ابن قرقرہ ابن مرمرہ۔ کہا اچھا، کہا وہ ایک نکل کے آیا ہے لمبا چوڑا آدمی، کہا میں ہوں، آ کر سلام کیا، کہا کہ نصیر تمہارا دماغ خراب ہے، جو اتنے لوگوں میں مجھے پہچانتا ہے۔ عزیزان گرامی کیا سن رہے ہیں، کہا اتنے لوگوں میں مجھے پہچانتا ہے، اب تم یہ سوچو کہ میں راستہ بتاؤں کہ راستہ قریب کہاں ہے، دریا کیسے پار کی جائے۔ عزیزان گرامی اب وہ نکل کر آیا، آنے کے بعد علی کو سلام کرتا ہے، اب جو سلام کیا، ابھی تک تو یہ صحابی تھا، ابھی تک تو یہ علی کا صحابی تھا، لیکن اب علی کو خدا مان بیٹھا، کہ جب اتنے لوگوں میں علی پہچان سکتا ہے تو یہ علی نہیں اللہ ہے۔ عزیزان گرامی اب ہوا کیا
جب اس نے اللہ کہا، اور ظاہر سی بات ہے، میں نے یعنی علماء نے بیان کیا ہے کہ بے تاریخ میں بھائی 4 لوگ ایسے ہیں، خدا غری کے رحمت کرے علامہ جو ہے علامہ کو، کہ کس طریقے سے 4 لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، ایک سب سے پہلا فرعون جو اپنے کو خدا کہتا تھا، دوسرا نمرود جو اپنے کو خدا کہتا تھا، تیسرا شداد جو اپنے کو خدا کہتا تھا۔ عزیزان گرامی، اور یہ اپنے خدا بننے کے لیے ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کا سر اڑایا ہے، سر تن سے جدا کیا ہے، کہا مانو ورنہ سر نہیں رہے گا، تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہیں مار ڈالا جائے گا۔ فرعون نے ہزاروں کو قتل کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، نمرود نے بھی اتنے لوگوں کو مارا ہوگا کہ کس بنا پہ مار رہا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، خدا نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے۔ تیسرا شداد ہے، کہا میں تمہارا خدا ہوں، نہیں مانو گے تو تمہارا سر اڑا دوں گا، تم سب کے سب مارے جاؤ گے۔ یعنی مار اس لیے رہا ہے کہ اسے خدا نہیں مانتا، مگر ایک اور ایسا ہے جسے خدا کہا گیا ہے، لیکن وہ اس لیے قتل کر رہا ہے کہ اسے خدا نہ کہا جائے۔ یہ تین یعنی وہ 3 خدا بننے کے لیے قتل کر رہے تھے اور ایک خدا نہ بننے کے لیے قتل کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، آنکڑا بڑا برا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو مولا نے اسے کہا کیا خدا کا دشمن ہے؟ تو خدا علی نے کبھی نہیں چھوڑا، یعنی جو بھی خدا کا دشمن ملا خدا نے علی نے کبھی نہیں چھوڑا، فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ جب 2 ٹکڑے کر دیا، اور چونکہ ساتھی بھی تھا، محبت کا تقاضا تھا، پھر سے زندہ کیا۔ اب جو 2 بار زندہ ہوا تو اب تو اور یقین ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد کے جو جمجمہ جو زندہ کیا تھا، اس کو بلایا تھا، جو صاحب کوکب دری لکھتے ہیں تقریباً وہ 50 یا 70 سال علی کے ساتھ میں رہا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں وہاں کی روایت کو آپ کو سامنے پہ، ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ وہاں سے بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر اس کو نہ بھی مانا جائے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ علی کے علم کا کیا عالم تھا۔ اتنا تو جانتے لوگ، یعنی قبول کرتے تھے کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، بات میری تمام ہو گئی، وقت بھی تمام ہو گیا، کہ رسول نے کہا کہ دیکھو میرے اہل بیت کی مثال، یعنی اہل بیت ہر جگہ اپنے اہل بیت کو پہچانوایا۔ لوگ جمع ہوئے، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، آپ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، ہم سب تو بڑے خراب تھے، چوری چماری کرتے تھے، قافلہ لوٹتے تھے، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہم لوگوں کو انسان بنا دیا۔ آج مائک بالکل چل نہیں رہا ہے، صحیح جانے کا کہا کہ آپ نے ہمیں انسان بنا دیا، ایک کام کریے، اس کا بدلہ کچھ ہم لوگوں سے لے لیجیے، جو آپ نے اتنی محنتیں کی ہیں، آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، اس کا بدلہ ہم سے لے لیجیے۔ عزیزان گرامی، رسول کچھ کہنے ہی والے تھے یا خاموش تھے، جبرائیل چلے آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر سرت کچھ نہیں چاہتا، میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، میں نے تمہیں مومن بنایا، اس کا بدلہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ عزیزان گرامی، 63 سالہ زندگی رسول کی ہے، یعنی اتنے زخم اٹھانے کے بعد، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد
رسول سے خدا کہہ رہا ہے کہ ان سے کچھ مت لو، صرف اتنا مانگو کہ اہل بیت سے محبت کریں۔ لیکن اے عزیزو، ارے زمانے کا گزرنا تھا کہ رسول کا بھی کفن بھی میلا نہ ہوا تھا، ارے اس گھر پہ آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے جہاں پر رسول مسلسل 6 مہینہ سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر اس نبی کا سلام ہو، اے اہل بیت رسالہ سے آپ گھر پہ آپ کے نبی کا سلام ہو۔ اے عزیزو، یہ کیسا کلمہ پڑھنے والے تھے، ارے یہ ظلم یہاں نہیں رکا، یہاں تک کہ کربلا واقع ہونے والی ہے۔ اے عزیزو، ارے حسین کربلا کو سجانے کے لیے ارے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ظلم کا یہ عالم ہے کہ چہیتی بیٹی 18 سال میں اس دنیا سے چلی گئی، علی جیسا سورما اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ ارے وہ حسین جسے آگوش میں بیٹھا کر رسول اکرم یہ فرماتے تھے، ھذا حسین فارغ ہو، ارے یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ آج اس شہیدے کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اے عزیزو، میں بس زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، باقی 2-3 جملہ سن لیجئے کہ کس طریقے سے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ ارے حسین کے لیے بڑا سخت تھا، ارے جہاں پر جن گلیوں میں نانا کی انگلیاں پکڑ کر حسین چلتا تھا، ارے بابا کی گودی میں ٹہلتا تھا، آج اس حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اے عزیزو، دوڑتے ہوئے نانا کے مزار پہ آئے، کبھی اپنی مادر گرامی کے مزار پر آئے، آنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اماں ارے حسین کربلا سجانے کے لیے جا رہا ہے۔ اے عزیزو، کتنی مرتبہ غش کھا گئے، علماء بیان کرتے ہیں، روتے روتے نانا سے الوداع ہوئے، مادر گرامی کے مزار پہ گئے۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے جیسے ہی آپ نے مدینہ چھوڑا ہے، ارے اس شہیدی ماں بھی مدینے میں نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ ارے جہاں جہاں یہ قافلہ جاتا ہے، یہ دنیاری ماں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ اے عزیزو، ارے کربلا میں فاطمہ موجود ہے، ارے کوفے کی راہ میں فاطمہ موجود ہے، زندان شام میں فاطمہ موجود ہے۔ ارے چھوڑے تو کیسے چھوڑے، چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہے، یہ چہیتا حسین ہے۔ اے عزیزو، شب عاشور ہے اور حسین خیمے کو دیکھنے کے لیے ارے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں۔ نافع یہ سوچتے ہیں ارے کہیں اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کہیں میرے مولا پر دشمن حملہ نہ کر دے، اپنے مولا کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نافع سے کہتے ہیں، اے نافع، ارے اس رات کی تاریکی میں میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ ارے نافع تڑپ گئے، اے مولا، ارے رات کی تاریکی میں کہیں دشمن فائدہ نہ اٹھا لے، آپ پہ حملہ ور ہو جائے، ہم آپ کے غلام دیکھتے رہ جائیں۔ اے عزیزو، نافع کو امام نے ساتھ میں لیا اور اس طریقے سے مقتل کے قریب گئے۔ قریب جانے کے بعد اب مقتل کو بیان کر رہے ہیں، اے نافع، یہ وہ جگہ دیکھ رہے ہو جہاں میرا بچپن کا ساتھی مجھے آواز دے گا، جہاں میرا بچپن کا ساتھی مجھے آواز دے گا۔ اے نافع، یہ وہ جگہ دیکھو جہاں پہ فلاں میرا چاہنے والا مجھے آواز دے گا۔ اے نافع، ارے وہ جگہ دیکھو جہاں عابس مجھے آواز دے رہا ہوگا۔ اے نافع، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس طریقے سے زہر آواز دے گا۔ اے عزیز حسین مقتل بیان کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ترائی کے قریب پہنچے، کہے نافع، ارے یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بھیا مجھے آواز دے گا۔ اے نافع، ارے وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان مجھے آواز دے گا۔ اے عزیزو، حسین مقتل بیان کر رہے ہیں مگر نافع جواب نہیں دیتے۔ ارے ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، کہے نافع، ارے میں تمہیں جواب، میں تمہیں بلا رہا ہوں، ارے میں تم سے باتیں کر رہا ہوں مگر تم جواب نہیں دیتے۔ ارے ایک مرتبہ نافع طرف گئے، کہے مولا، ارے جب سے آپ نے ارے مقتل کو بیان کرنا شروع کیا ہے، ارے کسی دخیاری کی طرح ارے مجھے بے چین کیے ہوئے ہے۔ ارے حسین طرف گئے، کہے نافع، ارے اپنے ہاتھوں کو کانوں پہ رکھ دو، ارے یہ کوئی اور نہیں، میری مادر
जनाब फातिमा है। अजरकुम अल्लाह। ए अजीजो, इसी तरीके से जिंदान शाम में एक मर्तबा दारोगा जिंदान अरे दौड़ता हुआ आया। आने के बाद का ए फर्जंदे रसूल, अरे रात की तारीकी होती है, जिंदान से एक बीवी निकलती है और दीवारे जिंदान से लग के गिरिया करती है। गिरिया इतना दर्दनाक है, मुझे डर है कि आवाज अगर अरे यजीद तक पहुंच गई मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। एक मर्तबा मेरा मौला कहता है, ए दारोगे जिंदान, अरे जिंदान इतना छोटा है, मैं तो तेरे जिंदान पे बैठा रहता हूँ, अगर कोई जाएगा तो मुझे मालूम हो जाएगा। अरे जिंदान इतना छोटा है कि बड़े पैर फैलाने तो छोटे सो नहीं पाते, छोटे अगर सो जाए तो बड़े पैर नहीं फैलाते। एक मर्तबा मेरा मौला कहता है, अगर अब वो दोबारा बीवी दिखाई देगी, अरे मुझे आकर खबर करना। ए अजीजो, अरे रात का सन्नाटा आया, अरे रात की तारीकी आई, अरे एक मर्तबा दारोगा दौड़ता हुआ आया। ए फर्जंदे रसूल, अरे दीवारे जिंदान से वही बीवी गिरिया कर रही है। ए अजीजो, अरे मौला ने हथकड़ी को संभाला, बेड़ियों को संभालने के बाद अरे दीवारे जिंदान पे आए। आने के बाद अरे एक नकाब पोश मुअज्जमा को देखा। एक मर्तबा कहे, बीवी अरे हम खुद न सताए हुए हैं, अब हमें जुल्म बर्दाश्त करने में हालत में नहीं। एक मर्तबा अजीजो सैयद सज्जाद ने जब ये हवाला दिया, एक मर्तबा नकाब पोश मुअज्जमा ने कहा, ए सैयद सज्जाद, अरे तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी दादी फातिमा। अरे जब से हुसैन ने मदीना छोड़ा, मेरा लाल जहां जहां जाता है, ये शहीदी मां उसके पीछे है। मां तुम्हें हुसैन हद पर भूखा मेरी लाडली, चलो घर चले सकीना। यहाँ से चलो चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा। सितम जो हुए बताना उन्हें, दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला। चचा जान को दिखाना जरा, रेदा को भरी चलो मिली कदर तुझे दुनिया, हमारी रदा लुटी किस तरह, छीनी किस तरह तेरी बालियां। बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तशनगी। से मिलो तो दिल सोई हो, बताना उन्हें बहुत रोई हो। कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो। लहद बाप की मिले जब तुझे तो कहना यही, चलो अपराध है, वो जंजीर से अब आजाद है। खूबी भी तेरी तेरे साथ है, तेरे साथ ही वो सजाद है। मेरी हमज़दा
भरे लबे अकमा तू करता होगा, तेरी मौज है अभी तक रवा, मेरी प्यास पर हुए तो फिदा, चचा के है मेरे बाजू कहाँ, कहाँ मश्क है कहाँ है अलम, कहाँ है जरी। बताना उन्हें सभी शक्तियाँ मिली कदर तुझे दुनिया, हमारी रदा लुटी तरह छिनी